مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج عزیزوں ہم بات کریں گے نمک اور روشنی پر۔ جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے کئی موقعوں پر اپنے لوگوں کو اس نے نمک اور روشنی سے تشبیہ دی، جبکہ دونوں ہی چیزیں آپس میں کسی بھی طرح سے ان کا کمپیریزن ہم کریں تو نہیں ہوتا۔ روشنی جو ہے وہ ایک لائٹ ہے اور جو کہ پارٹیکلز کی بنی ہوئی ہے، جبکہ نمک جو ہے وہ ایک سلیوٹ ہے، اور ہمیں زمین کا نمک اور دنیا کا نور کہا گیا ہے۔ تو ایسا کیوں خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو کہا؟ آئیں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اپنے گیسٹ بشپ صاحب سے۔ بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین آپ سب کو سلام، خداوند آپ سب کو بھی برکت دے۔ جی بشپ صاحب، یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو خاص کر کے نمک اور نور سے کیوں تشبیہ دی؟ ظاہر ہے کہ اس کے مطلب ہیں، اور یہ دونوں چیزیں بہت معنی خیز ہیں روحانی دنیا میں اور ہماری شخصی زندگی میں اور ہماری گواہی میں۔ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، اور اسی واسطے خداوند یسوع مسیح نے کہا آپ دنیا کا نور ہو، آپ زمین کے نمک ہو۔ جی، اب ان دو یہ جو آپ شروع میں فرما رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ جی، ایک خصوصیت رکھتا ہے ذائقے کی، اپنا اس میں یہ کس چیزوں کو محفوظ کرنے کی بھی قوت ہوتی ہے، وہ ہے نمک۔ تو نمک اپنے اندر خصوصیات رکھتا ہے۔ روشنی کسی منبع سے آتی ہے، مطلب وہ اس کا کوئی سورس ہوتا ہے کسی جگہ سے۔ اگر آپ مٹی کے تیل کی لالٹین جلائیں گے تو وہ تیل اور اس کی وہ جو بتی ہے وہ اس کو روشنی دے گی۔ اگر آپ بجلی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو بلب کو روشن کریں گے تو وہ کنیکشن ہوگا تو وہ بلب جلے گا، مطلب وہ اس کا کوئی منبع ہوتا ہے، سورس ہوتا ہے۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ تم زمین کا نمک بھی ہو، کہ یہ ایک بات فرق ہے، اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم زمین کے نمک ہو، دنیا کے لیے نمک کی طرح میں نے تمہیں یہاں رکھا ہے۔ تم نے اس دنیا کو ذائقہ بھی دینا ہے، اور یہ خصوصیت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ میں اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہماری جو روحانی زندگی ہے اس میں ہمارے بدن کی بھی ایک جگہ ہے، اس کا مقام ہے۔ ہماری زندگی وہ روح، بدن، جسم، جان، یہ ساری چیزوں سے مل کے بنتی ہے، لیکن جو ہماری شخصیت نظر آتی ہے لوگوں کو، اس میں ہمارے چہرے سے شناخت شروع ہوتی ہے، ہماری حرکات و سکنات سے ہماری شناخت ہوتی ہے، ہماری گفتگو سے شناخت ہوتی ہے۔ یعنی میری اپنی ایک شخصیت ہے، وہ شخصیت کیسی ہے، لوگوں کو کیسے نظر آتی ہے۔ یہاں پر جو اشارہ ہے وہ اس شخصیت کے بارے میں ہے کہ ایز اے شخصیت، ایک شخصیت کے طور پر تم دنیا کے لیے نمک کی جگہ رکھتے ہو۔ تم نے ذائقہ بھی دینا ہے اور اس دنیا کو تم نے محفوظ بھی کرنا ہے۔ نمک محفوظ بھی کرتا ہے۔ محفوظ کرنے کی جگہ جب یہ جانوروں کی کھالیں اتاری جاتی ہیں یا بہت ساری چیزیں ہیں ان کو نمک لگایا جاتا ہے تو وہ نمک جو ہے حفاظت کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ شخصیت کے ذریعے ہمارے اندر سے خدا کی بادشاہت کا ذائقہ نظر آنا چاہیے، اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر اس شخصیت میں سے یا کسی بھی ایماندار کی زندگی میں سے یہ نمکینی یا یہ خصوصیات یہ نکل جائیں تو پھر وہ کس کام کا ہے، سوائے اس کے کہ وہ پھینک دیا جائے۔ پھر وہ خدا کی بادشاہت کے کام کا نہیں ہے، پھر وہ کلیسیا کے کسی کام کا نہیں ہے۔ تمہاری زندگی اسی طرح کی ہونی چاہیے، تمہیں یاد رکھنا چاہیے، تمہاری شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں خدا کی بادشاہت کا ذائقہ بھی ہو، اس میں خدا کی بادشاہت کا محفوظ کرنے سے یہاں مراد جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی تب محفوظ ہوتی ہے
جب وہ خداوند یسوع مسیح میں ہوتی ہے تب وہ ہمیشہ کی زندگی بنتی ہے۔ آپ کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے، آپ کی شخصیت کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ آپ نمک کے طور پر آپ اپنی زندگی کو استعمال کریں اور نظر آئیں۔ دوسری بات ہے نور کی۔ نور کہاں سے آپ لیتے ہیں؟ آپ اپنی روشنی کہاں سے لیتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے بالآخر یہ کہا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، اور ہم یہ جانتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نور کا کہیں نہ کہیں سے سورس ہوتی ہے جہاں سے وہ آتا ہے، وہ اس کا کوئی منبع ہوتا ہے جہاں سے آپ نے روشنی لینی ہے، کسی جگہ سے آپ کا کنیکشن ہوتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ یہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اگر میں اس نور کے منبع کے ساتھ جڑا رہوں گا، اور پھر آپ یاد کریں کہ ہم گزشتہ کئی پروگراموں میں جب کلیسیا کے بارے میں ذکر کرتے رہے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ جو نیا یروشلم ہے، شہر مقدس کلیسیا، اس میں خدا کا جلال ہے اور خدا کا جلال ہونا چاہیے۔ تو ایماندار کو بھی یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مجھ میں مسیح کا نور ہوگا، میں مسیح کا نور بنوں گا، میں اس کو منعکس کرنے والا بنوں گا، میں اپنے سورس آف یعنی سورس سے میں لائٹ لوں گا، سورس آف لائٹ سے، انرجی سے جڑا رہوں گا، تو میرے اندر وہ روشنی آتی جائے گی۔ جیسے آپ بجلی کے وہ اس میں ساکٹ میں لگاتے ہیں تو اس میں سے روشنی ٹریول کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب آپ پیچھے سے سوئچ آن کرتے ہیں تو وہ سورس جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو بلب روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر میں مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، وہ میرا پاور ہاؤس ہے، وہ میرا بجلی گھر ہے، وہ نور کا منبع ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ جڑا ہوں گا تو اس کے وسیلے سے میرے اندر بھی وہ روشنی ہوگی۔ تم دنیا کا نور ہو، تم نے دنیا کو منور کرنا ہے۔ اب نور جب چمکتا ہے تو وہ اندھیرے پر غالب آتا ہے۔ بالکل۔ اور جتنے بدی کے کام ہیں وہ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، یا خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کا نام تاریکی ہے۔ سب سے پہلے جب خدا نے کائنات کو خلق کیا تو انہوں نے نور پیدا کیا، روشنی۔ انہوں نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ پھر انہوں نے روشنی کے منبع بھی بنائے جو دنیاوی ہیں یا مادی ہیں، لیکن یہاں روحانی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بدن اور روح کے بارے میں ہو رہی ہیں۔ بدن یا شخصیت سے مراد کہ میں نمک ہوں، میرے اندر نمکینی ہونی چاہیے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پیش کرو، ایسی قربانی کے طور پر پیش کرو جو زندہ اور پاک ہو۔ خداوند کے ساتھ جڑے رہو تاکہ وہ نور کے ساتھ، اس نور کے ساتھ تمہارا رابطہ رہے، کنیکشن رہے، تاکہ وہاں سے روشنی لے کر تم دنیا کو وہ نور پہنچاتے رہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سمندروں میں جہاں چٹانیں ہوتی ہیں وہاں پہ لائٹ ہاؤس بنا دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ بچیں ان چٹانوں سے ٹکرانے سے۔ جہاز اگر جا کر ان سے ٹکرائے گا تو وہ لائٹ ہاؤس جو ہیں وہ زندگی بچانے کا بھی ایک نشان بن جاتے ہیں کہ یہاں سے تمہیں زندگی بچانے کی تدبیریں، اشارے، روشنی، ڈائریکشن، یہ سب کچھ مل جائے گا۔ تو میرا اور آپ کا کام، سارے ایمانداروں کا کام ہے کہ ہم بیک وقت نمکینی بھی رکھیں، اور جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ہم قربانی ہونے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور وہ سب خدا کے روح سے معمور ہو گئے، بھر گئے۔ تو ہمیں دیکھیں یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایماندار کو اس دنیا میں ہی کیوں تخلیق کیا گیا ہے۔
اس کی ٹریننگ اسی دنیا میں ہی کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا پر غالب آئے. خدا ہمارے وسیلے سے، میرے اور آپ کے وسیلے سے، ہر ایماندار کے وسیلے سے وہ شیطان کو مغلوب کرنا چاہتا ہے. وہ اس کے سر کو ہمارے پاؤں کے نیچے کچلوانا چاہتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جلدی ابلیس کو تمہارے پاؤں کے نیچے کچلوا دے گا. یہ خداوند کا ٹارگٹ ہے. ایماندار کے لیے یہ دنیا جو ہے اس کی ٹریننگ کی جگہ ہے. یہاں اس نے اپنی آنکھوں کو کھلوانا ہے. خداوند یسوع مسیح نے مکاشفہ میں یہ کہا تھا، مجھ سے آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے. اب بینا جو ہونا ہے اس کا بھی روشنی کے ساتھ تعلق ہے. جب تاریکی ہوتی ہے اور آپ کی آنکھیں ٹھیک ہے، تاریکی ہو تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب نظر آنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، مطلب یہ میں تاریکی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ تاریکی پر غالب آئیں گے. اگر آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں اور تاریکی ہے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر آنکھوں کے ساتھ ساتھ آپ کو کے پاس روشنی بھی ہے، کوئی ٹارچ ہے، کوئی بلب ہے، کوئی چیز ہے، تو آپ کو اندھیرے میں نظر آئے گا. لیکن اس کے لیے آنکھوں کا درست ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ تاریکی میں دیکھ سکیں. یہ اہم بات ہے. اب خداوند یسوع مسیح نے یہ بہت ساری باتیں مختلف وقتوں میں کہی. انہوں نے اعلان کیا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں. میں اگر تو جانتی کہ تو کس سے بات کرتی ہے تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہوں. میں دنیا کا نور ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس زمانے کے شرع کے عالم تھے وہ یہ سمجھتے تھے اور صحیح سمجھتے تھے کہ جو زندگی ہے اس کا دار و مدار 3 مین چیزوں پہ ہے. وہ روحانی جو ویلیوز ہیں، قدریں ہیں، جو اہم باتیں ہیں، ان پر وہ زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے. ظاہری باتوں پر زیادہ دھیان دیتے تھے. اسی واسطے خداوند یسوع مسیح فقیہوں اور فریسیوں کو سفیدی پھری ہوئی قبریں اور بہت سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیا. اور یہ فرق جو ہے یہ ہر زمانے میں ہوگا. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پانی، روٹی اور روشنی یہ زندگی کے لیے ضروری ہے. روشنی ہوگی تو فصل ہوگی، سورج چمکے گا تو فصل ہوگا، پانی ہوگا تو سرسبز جگہ ہوگی، ہریالی ہوگی، ورنہ وہ زمین جو ہے وہ صحرا بن جائے گا. روٹی کھائے گا تو آدمی زندہ رہے گا. لیکن عجیب بات ہے کہ آدمی اس لیے روٹی کھاتا ہے کہ وہ زندہ رہے، لیکن روٹی کھاتے کھاتے ہی وہ مر جاتا ہے. روٹی کھاتے کھاتے ہی وہ مر جاتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ میں ہوں زندگی کی وہ روٹی جو آسمان سے اتر کر ہر ایک شخص کو سیر کرتی. اگر ہم جسمانی طور پر شخصیت کے حوالے سے خداوند کے ان پیغامات پر غور کریں اور اپنے آپ کو سنواریں اور اپنے آپ کو آراستہ کریں کہ میں قربانی ہوں، مجھے خداوند یسوع مسیح نے آگ کے ذریعے سے نمکین کرنا ہے. اگر میرے اندر نمک کا ذائقہ ہوگا تو میں دنیا کو ذائقہ دیتا رہوں گا، دنیا کی حفاظت کرتا رہوں گا، ان کو ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ملتا رہے گا. میرا مقصد، میرا ایماندار ہونے کا مقصد، میرا گواہی کا مقصد، میرا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہونے کا مقصد پورا ہوگا. اور جہاں پر میں ہوں گا وہاں میں تاریکی پر غالب آؤں گا. تاریکی روشنی پہ غالب نہیں آتی، روشنی تاریکی پہ غالب آتی ہے. جہاں پہ ایک بہت اندھیرا ہو، ایک موم بتی جلا دیں تو وہ اس اندھیرے پر غالب آ جائے گی، دور سے نظر آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن تاریکی جو ہے وہ نور پر غالب نہیں آ سکتی. تم دنیا کا نور ہو، تم نے اس تاریکی پر غالب آنا ہے. تاریکی شیطان کو، شیطانیت کو، شیطان کے کاموں کو، اس کے ہیلوں کو، اس کی تدبیروں کو، اس کے کاموں کو ظاہر کرتے ہیں. ہر حکومت کی کچھ نہ کچھ تعریف ہے کہ وہ حکومت ہے، وہاں پہ بولنے کی آزادی ہے، قانون ہے. اور ہمارے ملک کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں، ایران کے بارے میں، یہ سیریا کے بارے میں، عراق کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں کہ یہاں پہ جنگی حالات ہیں،
زندگی محفوظ نہیں ہے. مطلب دیکھنے سے، پڑھنے سے، سمجھنے سے، اخبار پڑھنے سے، ٹی وی دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کس طرح کی دنیا ہے. جب ہم خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کی بات کرتے ہیں تو ہم جو اس کے ایلچی ہیں، ہماری گفتگو سے یہ پتہ چلے گا کہ خدا کی بادشاہت کیسی ہے. ہماری شخصیت سے پتہ چلے گا کہ خدا کی بادشاہت کیسی ہے. ہماری محبت سے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر برداشت کتنی ہے. برداشت اگر محبت کا جزو نہ ہو تو وہ محبت بیکار ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمارے گناہ ارغوانے بھی کیوں نہ ہوں، وہ دھل کر یسوع کے لہو میں دھل کر برف کی مانند سفید کیے جائیں. تو مقصد یہ ہے خدا کی بادشاہت کا ذائقہ ہماری زندگیوں سے، ہماری گواہی سے، ہماری گفتگو سے، ہماری محبت سے، خدا کے بارے میں جو علم ہم رکھتے ہیں اس علم کا جب ہم بیان کرتے ہیں، ان باتوں کو ہم بیان کرتے ہیں جو خدا کی محبت کو ظاہر کرتی ہیں کہ خدا نے زندگیوں کو بچانے کے لیے اس نے ایک نظام بنایا ہے. اور بادشاہت کا آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں ہم نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ خدا کی بادشاہت کو ماننا پڑتا ہے، اس کو بادشاہ ماننا پڑتا ہے. جب آپ جا کر اس کے ساتھ عہد باندھتے ہیں وفاداری کا، جب آپ جا کر اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں، جب آپ اس کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے آئین کے تابع کر لیتے ہیں، تو وہ ہمیں اپنی بادشاہت کے سفیر اور ایلچی بنا دیتا ہے. ہمیں وہ خدا کے گھرانے کے لوگ بنا دیتا ہے، ہمیں اپنی بادشاہت کے لوگ بنا دیتا ہے. تو بادشاہت کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ ظاہر کروں کہ جو خدا ہے وہ کتنی محبت کرنے والا خدا ہے، وہ کتنی برداشت کرنے والا خدا ہے، وہ کتنا تحمل کرنے والا خدا ہے کہ وہ تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے، کیونکہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں، ہم دنیا کا لائٹ ہاؤس بن جائیں، لوگوں کو بچانے کا ذریعہ بن جائے. ہم دنیا میں نمک کی طرح خدا کی بادشاہت کا ذائقہ ان کو چکھانے والے بن جائے. آپ نے دیکھا جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے سیمپل آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اشتہار آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے بھی خدا کی بادشاہت کی مارکیٹنگ کرنی ہے، کیونکہ یہ خدا کی بادشاہت ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ اس کا کردار ہے، یہ اس کی قربانی ہے، یہ اس کا تجسم ہے، یہ یہاں تک کہ اس نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آپ کے خلاف جو حکموں کی دستاویز تھی. حکم ہوتا ہے آرڈر، اور یہاں مطلب ہوتا ہے کہ جو کورٹ نے آپ کے خلاف آرڈر کر دیا ہے. کیوں؟ آرڈر کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری موت ہے، یہ آرڈر ہے. تو جس نے گناہ کیا ہے وہ موت کا حقدار ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے حکموں کی وہ دستاویز ہمارے نام کے آگے سے مٹا دی ہے. اب خدا ہمیں نئی زندگی دینے کے لیے صرف دعوت دیتا ہے کہ یہ زندگی ہے اور ہم اس کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہیں، مطلب اس کے نمائندے ہیں. خدا کی بادشاہت کو اگر ہم جانتے ہیں اور اس کو درست لفظوں میں ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں مر جاؤں. لوگ اپنی سستی کی وجہ سے، لوگ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے، تاریکی میں ہونے کی وجہ سے، آنکھیں خراب ہونے کی وجہ سے، اگر ہم ان کو کہیں کہ یہ لو یسوع آپ کو سرما دیتا ہے اور مفت دیتا ہے، اپنی آنکھیں تو روحانی آنکھیں تو کھولو. پولس دعا کرتا ہے کہ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائے تاکہ آپ کو اپنے مقام کا پتہ چل جائے، آپ کو اپنی میراث کا پتہ چل جائے. ہماری میراث خدا کی بادشاہت ہے. تو اگر ہم اس میراث کو ہم جانتے نہیں تو اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیوں کریں گے، کیسے کریں گے؟ اب کلیسیا جیسا کہ ہم اوور آل دیکھتے ہیں ساری دنیا میں، وہ کمزور کیوں ہیں؟ کمزور اس وجہ سے ہے کہ جو باتیں خدا کی بادشاہت کی باتیں ہیں، زندگی کی باتیں ہیں، جو خداوند چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں، اگر ہماری آنکھیں بند ہیں اور ہم نے وہ دیکھی نہیں ہے تو ہماری کمزوری ہے. ہمیں کسی نے گائیڈ نہیں کیا کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے آنکھوں میں لگانے کے لیے وہ سرما لے لیں یا زندگی کی اس روٹی کو کھا لیں
یا ہم زندگی کا وہ پانی پی لیں. خدا یسوع مسیح نے کہا اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. تو اگر میں نے وہ پانی پیا ہی نہیں جو زندگی دینے کے لیے ضروری ہے, وہ خوراک نہیں کھائی جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے, میں اس بادشاہت کو دیکھ نہیں پایا, سمجھ نہیں پایا, جس کی کوئی بہت زیادہ شرطیں نہیں ہیں, بڑا آسان راستہ ہے, بڑا ایزی راستہ ہے, لیکن اور بڑا ٹھوس راستہ ہے. تو پھر قصور کس کا ہے؟ قصور ان لوگوں کا ہے جو خدا کی بادشاہت کے ایلچی ہوتے ہوئے بھی خدا کی بادشاہت کو لوگوں کے سامنے صحیح طور سے پیش نہیں کر رہے. دیکھیں, خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ تم میں زیادہ استاد نہ بنے. کیوں لکھا ہوا؟ ہر آدمی رات میں استاد کا درجہ بننا چاہتا ہے. کیوں بننا چاہتا ہے؟ عزت چاہتا ہے, یا شہرت ہو, مجھے خرچہ ملے, مجھے چندے ملے, مجھے ہدیے ملے, نذرانے ملے. لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے, کیونکہ تم نے میرے لوگوں کو سکھایا نہیں ہے. تم نے خدا کی بادشاہی کو جس طور سے متعارف کروانا چاہیے تھا تم نے متعارف نہیں کروایا. تم نمک کے طور پر جو تمہارا ایکشن بنتا تھا, کام بنتا تھا, وہ تم نے نہیں کیا. تم نے زندگیوں کو محفوظ نہیں کیا. تم نے ان میں خدا کی بادشاہت کا ذائقہ نہیں بھرا. تم نے ان کی زندگیوں کو نور سے منور نہیں کیا. اس لیے کہ اگر تم خدا کے منبع سے, اس کے پاور ہاؤس سے, اس کے بجلی گھر سے, جہاں سے اس کی ساری لائٹ ہمیں مل سکتی ہے, اس کے ساتھ جڑے ہی نہیں ہوئے, اور تم نے لوگوں کی زندگیوں کو منور نہیں کیا, تو تمہیں زیادہ سزا ملے گی. جس نے سستی کی ہے, لاپرواہی کی ہے, اور اس نے کلام کی طرف دھیان نہیں دیا, اور اس نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی, اس کو تو سزا ملے گی. کیوں ملے گی؟ کہ اس نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا, بغاوت کی حالت میں رہا ہے. جیسا کہ میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ لائن ہے, اس طرف شیطان کی بادشاہت ہے اور دوسری طرف خدا کی بادشاہت ہے. تو وہ اس لائن کو عبور کر کے اگر خدا کی بادشاہت میں دعوت ملنے کے باوجود نہیں کیا تو وہ موت کی حالت میں ہے. اور خدا ان کا کلام کہتا ہے, بار بار کہتا ہے, آئے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ, تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. نہ صرف چمکے گا بلکہ تو دنیا کا نور بن جائے گا. تو میرا نمائندہ ہو کے دنیا کو سکھاتا رہے گا کہ تمہاری زندگیاں منور ہو جائیں, تم خدا کے جلال کا مظہر ہو جاؤ. کلیسیا میں خدا کے جلال کا ہونا ضروری ہے. نظر آئے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کے ایلچی ہیں. نظر آئے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نمائندے ہیں. نظر آئے کہ جس طرح خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور یسوع نے حکم دیا کہ جیسی محبت میں نے تمہارے ساتھ کی ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ویسی ہی محبت کرو. اب محبت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مل کے پوچھ کرتے رہیں اور اچھا بیٹا شاباش خداوند آپ کو برکت دے, جس نے ہدیہ دیا, جس نے نذرانہ دیا اس کو بڑا پیار دیا, اور جو دوسرے ہیں جو لاپرواہی کی وجہ سے مر رہے ہیں ان کو ہم نے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا بھی نہیں اور اس کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کی. تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس کا جو جواب ہے وہ ہمارے جیسے لوگوں سے لیا جائے گا. تو خدا کی بادشاہ جو ہے اس کے دو بڑے اہم کام ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کنیکشن رہے, ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں, اور دوسرا یہ کہ ہماری زندگی کی خصوصیات جو نمکینی ہے, جو خدا کی بادشاہت کی صفتیں ہیں, جو خداوند یسوع مسیح کی صفتیں ہیں, جو میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ ہم بچپن سے یہ گاتے آئے ہیں, کاش کہ یسوع کی خوبیاں مجھ میں ہوں, کہ ہمیں لوگ دیکھیں تو پہچانیں. جیسے پطرس وغیرہ وہ جا رہے تھے ہیکل کی طرف, تو جب انہوں نے وہ جنم کندھے کو ٹھیک کیا تو لوگوں نے پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ خداوند کے ساتھ
اس منبع کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، آپ کو لوگ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے پہچانتے ہیں، تو ان کی توقعات ہوتی ہیں، یہ میرے لیے دعا کرے گا، یہ مجھے پیار کرے گا، یہ مجھے سکھائے گا، یہ میری تربیت کرے گا، یہ مجھے روکے گا کہ اس گڑھے میں نہ گرنے کی کوشش کر، یہ مجھے پکڑ کے روک کے بچا کے یہ میری زندگی کی گارنٹی بنے گا۔ سو یہ الہی صفتیں ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ ایمانداروں کی زندگیوں میں ہوں، وہ نمک کے طور پر اور روشنی کے طور پر۔ جی بہت بہت شکریہ بشپ صاحب ان ساری اچھی باتوں کے لیے جو کہ خداوند نے ہمیں آپ کے وسیلہ سے سکھائیں۔ جب ہم اس سے مانگیں گے تو وہ ہمیں دے گا، جب ہم دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو وہ ہمارے واسطے کھولے گا۔ تو ہم اس سے مانگتے رہیں، ہم اس سے یہ مانگیں کہ ہم لوگوں کو بچانے والے بنیں، اس کی خاطر روحوں کو بچائیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کی بڑی مدد کرے۔ آپ دعا کریں ہمارے لیے، اس پروگرام کے لیے، مسیحی نقطہ نظر کے لیے، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ مجھے اور بشپ صاحب کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت پروگرام مسیحی نقطہ نظر میں۔ اس وقت اسکرین پر موجود کانٹیکٹ نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ چاہیں تو سوال کریں اس ریلیشن سے یا کسی بھی حوالے سے جو کہ ایک مسیحی نقطہ نظر کو پریزنٹ کرتا ہو، اس پر بات کریں گے، آپ کے ذہن کی الجھنوں کو ضرور مل کر سلجھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔